السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہماری نظر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الرحمان 91 نیوز سچ کی آواز میں۔ ہمارے ساتھ آج مہمانان ہوں گے جناب عنایت اللہ عسیر صاحب اور عبدالولی خان ایڈوکیٹ صاحب۔ تو پروگرام میں دونوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی عبدالولی خان صاحب، چترال جو کہ ایک ہب تصور کیا جاتا تھا سینٹرل ایشیا کا، اس کے روڈ 1990s تک یعنی آپریشنل تھے اور یہاں پہ جو ہے بزنس ہو رہی تھی ہماری سینٹرل ایشیا کے ساتھ۔ اس پہ آپ کیا اپنی رائے دینا چاہتے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں سر؟ یہ ہمارے جو سرحدات جو وہ ملتے ہیں جغرافیکلی، یہ زیادہ تر ہمارے افغانستان ہی سے ملتے ہیں۔ ارندو یہ شاہسدین اور یہ کیا نام ہے لٹکو کے اور ارندو اس میں سور سائڈ، جی سر، یہ جو ہے نا ہمارے شروع ہی سے ریاست کے زمانوں سے مختلف جائز تجارت ہمارے ہوتے رہے ہیں۔ وہاں سے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ جائز طریقے سے چترال آتے ہیں، اور چترال سے جو مثال کے طور پر ہمارے چترال میں وہ زیرہ وہاں سے ہمیں ملتا تھا زیرہ، اور یہاں سے چترال سے جو چیزیں وہاں درکار ہوتی ہیں وہ جائز طریقے سے، اگر یہ چند سالوں سے بدقسمتی ہماری ہے کہ یہ ہمیں ان سے محروم رکھا گیا ہے، تو میری تو یہ استدعا ہوگی اور یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے پورے چترالیوں کا، یہ جائز جو ٹریڈ ہمارے پاس اللہ کے فضل سے چترال سکاؤٹس کے ہمارے جوان ہیں، بارڈر کے ہمارے جوان ہیں، پولیس کے جوان ہیں، وہ واچ کر سکتے ہیں کہ انلیگل ٹریڈ بے شک نہ ہو، سمگلنگ نہ ہو، جائز جو ٹریڈ ہے وہ دونوں علاقوں کے لوگوں کے مفاد میں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی جو ہے جی آپ اپنے چینل کے ذریعے بھی اور ہم اپنے تحت بھی ہم جو ہے جو ذمہ داران ہیں ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ یہ اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ جناب عنایت اللہ عسیر صاحب، کیا آپ اس پہ اپنا کیا کامنٹ دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو آج کی بات نہیں ہے بلکہ 80s سے لے کے میں اسی پہ بات کرتا رہا ہوں، اور 1998 تک جو تجارت چترال میں افغان وار کے دوران اور اس سے پہلے قدیم زمانے کی ریاست کے دوران، یہ ضلع چترال ایک ریاست چترال تھی، تو اس وقت بھی حج کے کاروان اور تجارتی کاروان اور ریشم کا کاروبار، بمبئی اور کلکتہ کے تاجر بھی اسی بازار میں دکاندار تھے، ان کے آباء و اجداد یہاں تھے۔ آج ان کے اولاد اس چترال میں شیخ صاحب کے نام سے بڑے بڑے کاروبار کے مالک ہیں۔ یہاں پہ بمبئی کے تاجر تھے، دہلی کے تاجر تھے اور بنگال کے تاجر تھے، اور ان کے بچے اب بھی یہاں موجود ہیں۔ اور بنگال کا جو بہترین ریشم تھی وہ چترال کے راستے جاتا تھا چائنا کو، اور روسی ترکستان اور چینی ترکستان کو جاتا تھا، کیونکہ 1993 تک گلگت کو راستہ ہی نہیں تھا، تو ریشم کہاں سے کیا لے جا، وہاں تو پرندے نہیں جا سکتے تھے۔ 1963 میں جب شاہراہ ریشم کی تعمیر جنرل ایوب کے دور میں ہوا تو یقیناً اس کا نام شاہراہ ریشم رکھا گیا، جس کے لیے چترال کے لوگوں نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ چترال اور گلگت ایک علاقہ ہے، ہم ایک ہی بھائی ہیں، ہم اس نام سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کام سے غرض رہتا ہے۔ حالانکہ ریشم کا راستہ چترال سے تھا، گلگت کو راستہ ہی نہیں تھا، تو ریشم کا تجربہ کاروبار کیسے چلا؟ بعض وہ الگ بات ہے، وہ تاریخی بات ہے، وہ تاریخ دان اس پر بات کریں گے، اپنی بات یقیناً میرے کمنٹ کے متعلق وہ بھی بات کریں گے، مگر آج درخواست یہ ہے کہ ہماری چترال کی اہمیت کو، مجھے نہایت افسوس یہ ہے کہ چترال کی جغرافیائی اہمیت کو، قدرتی اہمیت کو آج تک 78 سال تک پاکستان کے ذمہ داران نے نہیں سمجھا۔ اب لوری ٹنل بھی بن گئی ہے، تو بننے کے بعد ہمارے چترال میں بڑے بڑے ہوٹل بھی ابھی زیر تعمیر بھی ہیں، کوئی تیار بھی ہیں، جن میں اچھے انٹرنیشنل لیول کے نیشنل لیول کے مہمان بھی آ رہے ہیں۔ ابھی ہندوکش ہوٹل جو ہے وہ ہمارے بہت معزز مہمانوں کو فیڈ کرتا ہے، بڑے بڑے ہوٹل یہاں پہ گیسٹ ہاؤسز بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح ابھی بیجان ہوٹل بھی زیر تعمیر ہے، جس میں انٹرنیشنل لیول کے لوگ آئیں گے، تو اس میں بڑے بڑے انٹرنیشنل لیول کے اجلاس بھی ہوں گے، بڑے بڑے مسائل پر وہاں پہ ممکن ہے پریزنٹیٹ کیا جائے گا۔ امید تو یہ ہے کہ یہ بیجان ہوٹل پورے چترال کو، پورے دنیا کے لیے ایک پرامن
نشست و برخاست گفتگو اور مشورے کے لیے ایک بہترین سہولت فراہم کرے گا. ہمیں یہ امید ہے اور یقیناً ایسا ہوگا. مگر ان سب کے لیے آج کیا کرنا ہے؟ آج لوری ٹنل بن گئی ہے, اس پر 50 ارب سے اوپر خرچ آ چکی ہے اور 10 سے 15 ارب روپے اور خرچ ہونا ہے. ہمارے راستے سیپیک کے بننے ہیں, ابھی کام شروع ہے. کوئی 1 ارب روپیہ چترال گرم چشمہ روڈ کے لیے دورا آن کے لیے بنے ہوئے ہیں. اسی طرح 1 ارب 50 کروڑ روپیہ چترال ایون کلاش ویلیز روڈ کے لیے منظور ہو چکے ہیں, بجٹ میں ہیں. اسی طرح 5 ارب 50 کروڑ روپے چترال مستوج شندور روڈ کے لیے منظور ہو چکے ہیں. کام جاری ہے نیچے کا, اچھے یا برے اس کی بات ہم نہیں کرتے, کام جاری ہے. ان سب کے ہونے کے بعد لوری ٹنل کا 80% حصہ تیار ہے. 20% کے لیے بھی پیسے ابھی منظور ہوئے, بجٹ میں رکھا گیا ہے. یقیناً زیادہ 1 سال یا 2 سال کے دوران لوری ٹنل بھی اپنے تمام رہنائیوں کے ساتھ ایک دنیا کا عجوبہ ٹنل ہو کر تیار ہو جائے گا. مگر میں یہ درخواست کرتا ہوں, قدرت نے جو چترال کو بین الاقوامی راستے دیے ہیں, شرعی راستے دیے ہیں, جو ارندو پھاٹک کے طور پر ہیں, ارسون پھاٹک کے طور پر ہیں, استوئی پھاٹک بمبریت کے طور پر ہیں. اسی طرح آگے جائیں تو درہ آن اور بیگوشتان آن میں ہمارے گاڑیاں جا سکتی ہیں, گاڑیاں نورستان تک جاتی ہیں, بدخشان تک درہ آن کے ذریعے جاتے ہیں, ٹرکیں جاتی ہیں. میں خود 93 میں نے سروے ٹیم کے ساتھ کام کیا ہے, تو ٹرکیبل راستہ ہے بدخشان اور تاجکستان تک گرم چشمے کے راستے پہ. چترال گرم چشمہ اشکشم ہائی وے کا سروے جو 1993 میں ہوا تھا. اس کے بعد جا کے ہم نے دربند کا جو پھاٹک ہے بروغل کا, بروغل تک ٹرکیں جاتی ہیں. زیادہ تر 10 سے 15 کلومیٹر بالکل میدانی علاقہ ہے, جس میں سردیوں میں راستہ بھی بند نہیں ہوتا. ہمارے وہاں سے وخان کی 20 کلومیٹر کی پٹی تک چترال کا میدانی راستہ جاتا ہے, جہاں سے ٹرکیں جا سکتی ہیں, ریل جا سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں ریلوے کو بھی درگیہ سے اور ورسک ڈیم کے ساتھ جو ریلوے لائن گوادر سے پہنچ چکی ہے, اگر درگیہ سے چترال تک 100 سے 200 کلومیٹر کا راستہ اگر دریائے چترال کے اوپر سے ہم نے پلر کھڑا کر کے اگر ریل گزارنا چاہا, تو یہاں سے زیادہ سے زیادہ 500 کلومیٹر میں ہم تاجکستان میں ہمارے ریل کے دروازے تاجکستان تک ہم دریائے چترال کے ساتھ اس میں کوئی بھی اس طرح کی لمبی چڑھائی نہیں ہے. اس میں 2 انجن لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی, سافٹ لائن پہ جائے گا. لوری ٹنل میں کوئی طریقہ نکال کے یا ورسک ڈیم کے نکالنے کے بعد افغانستان سے معاہدہ کر کے دریائے چترال کے درمیان سے پلروں پر ہم ریلوے لائن چلا سکتے ہیں. مگر اس کے لیے بڑے سوچ کی ضرورت ہے. جب قندھار سے تاجکستان اور قازقستان اور ترکمانستان تک 4000-5000 کلومیٹر کا راستے کی باتیں ہو رہی ہیں, تو وائی ناٹ ورسک ڈیم کے ساتھ سے اور درگے سے تاجکستان تک 200 سے 300 کلومیٹر کا راستہ کیوں نہیں بنایا جاتا؟ اچھا وکیل صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ پچھلے یعنی جو ادوار تھے اس میں جو یہ روڈ اگر کھلے رہتے تھے تو انکم کا کیا ذریعہ رہتا تھا؟ چترال سے جو ہے کوئی انکم جنریٹ ہوتی تھی اس سے؟ بالکل بالکل. یہ جو ہے میں خود بھی ڈسٹرکٹ کونسل کا میں حصہ رہا ہوں, وہاں سے جو کچھ بھی آتے تھے تو ان پر باقاعدہ ہمارے ڈسٹرکٹ اسمبلی اور ڈسٹرکٹ کونسل اور اس علاقے کے متعلقہ ناظرین جو ہے وہ اس پر باقاعدہ ٹیکس عائد کرتے تھے. تو وہ ٹیکس جو ہے وہ جائز طریقے سے ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کے اس میں جو ہے متعلقہ ناظرین کے اکاؤنٹس میں وہ جمع ہوتے تھے, اس میں ترقیاتی کام ہوتے تھے. جی سر, بالکل یہ جائز تھے جو وہ ہے ٹیکس جو ہے. جی سر, یہ امپوز ہم نے کیے تھے, یہ باقاعدہ یہ ایک فنڈز جنریشن کا ایک زبردست ذریعہ ہوتا تھا ہمارا. عنایت اللہ اسیر صاحب, کافی ڈیٹیل پہ آپ نے بات کی, لیکن پھر بھی میں یہی پوچھوں گا, اگر یہ روڈ بن جاتے ہیں ہمارے اور یہ روٹ جو ہے جس طرح آپ نے مختلف پاسز کی آپ نے بات کی ڈیٹیل سے, تو یہ اگر ہو جاتے ہیں تو چترال کی اہمیت آپ اجاگر کر لیں کہ چترال کو کیا فائدہ ہوگا. اس راستے کو, اس خرچ شدہ پیسے کو واپس لانے کا ذریعہ بھی ہمارا یہ بین الاقوامی راستے ہیں. ارندو پھاٹک کو کھولا جائے جائز تجارت کے محفوظ کر کے, درا پھاٹک کو کھولا جائے ٹرکیبل راستے کے طور پر, اسی طرح بروغل کے راستے کو کھولا جائے جائز تجارت کے لیے. تو یقیناً یہاں سے جو سینٹرل ایشیا کے جو ہمارے مسلم برادر میں 6 ممالک ہیں, ان سب کے گاڑیوں کو گوادر تک جانے کے لیے لوری ٹنل کو اگر ہم نے استعمال کیا, موجودہ تیار روڈ پر چل سکتے ہیں وہ گاڑیاں. تیار روڈ پر اگر ہم نے ان کو نکال دیا تو سوات موٹر وے پر وہ چکدرہ میں چھڑ جائیں گے اور گوادر تک زیادہ سے زیادہ
24 घंटे में वो गाड़ियाँ पहुँच सकेंगी। तो गवादर से सेंट्रल एशिया का रास्ता आपके पास, जब वादी चित्राल से पुरअमन तरीन रास्ता आपके पास मौजूद है, तो क्यों हमारे रास्तों को बंद करके, जायज़ तिजारत को बंद करके 1993 तक, जैसे काबिल एहतराम एडवोकेट अब्दुल्ला अली खान साहब ने खुद गवाही दिया कि वो खुद डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर थे, उसमें सरदार साहब गर्म चश्मा के वो भी मेंबर थे। तो उस बार गर्म चश्मे का जो चुंगी का ठेका था, मेरे साथ जो बैठे हैं इनके वालिद ग्रामी पत्थर के ताजिर थे, वहाँ से बड़े बड़े कीमती पत्थर आते थे। मैं खुद PIA एजेंसी में काम करता था, इनके पत्थरों को मैं उसी PIA के जहाज़ में कोई 10-20 थैले हम उसी जहाज़ में पेशावर भेजा करते थे। तो उसी में वो कीमती पत्थरों की तिजारत बंद कर दिया। उनका होता क्या था, 3 करोड़ रुपए चुंगी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को 3 करोड़ गर्म चश्मे से मिलती थी, 5 करोड़ रुपए आशिरे से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का आमदन था, 8 करोड़ रुपए उस ज़माने में 1998 तक 8 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का आमदन था, जिसे बंद करके चित्राल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को एक एक आने का महताज किया गया है। आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, हमारा म्यूनसिपल कमेटी अपने मुलाजिमीन को, क्लास 4 मुलाजिमीन को तनख्वाह नहीं दे सकता। हमारे जितने रोड डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में शहजादा मोहिद्दीन साहब और मोहतरम चेयरमैन खुर्शीद खान साहब और मफलर साहब के ज़माने में जो बने थे लिंक रोड, उन रोड की हालत भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कुलियों की तनख्वाह नहीं है तो वो क्यों काम करेंगे। तो वो बने तैयार रोड भी हमारे ख़राब हो चुके हैं। लिहाजा हमारे जायज़ तिजारत के रास्तों को खोला जाए, ताकि हमारे जितने भी बाज़ार में 4 लाख की आबादी है, उसमें 2 लाख दुकानें हैं। 2 लाख दुकानों में 3-4 लाख की आबादी क्या खाएगा। इसीलिए दरख्वास्त ये है कि हमारे जो तिजारत के जायज़ रास्ते हैं, महफूज रास्ते हैं, पुरअमन इलाका है बदख्शान, तो सेंट्रल एशिया तक हमारे पास रास्ता ट्रैकेबल मौजूद है। तो इन पर अमली तौर पर सोचा जाए, इसको बंद किसने किया, क्यों किया, इसके लिए पाकिस्तान के लिए क्या ख़तरा था। हालांकि कोयटा में, बलूचिस्तान में, कंदाहार में या हमारे खैबर में, कई एक पूरा चिनार में मुख्तलिफ़ किस्म के हादसा भी सरहदी इलाकों में होते हैं, मगर चित्राल में ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी हमारे जायज़ तिजारत को क्यों बंद किया गया है। हालांकि हमारे जायज़ तिजारत को खोला जाए तो चित्राल का बाज़ार 2 महीने में बाज़ार हमारा दोबारा नए सामान लाने के बराबर है। चित्राल एक आलमी मंडी के तौर पर आगे जाएगा, और चित्राल के इन रास्तों को खोलने से पेशावर दोबारा आलमी मंडी में तब्दील हो जाएगा। तो चित्राल से पाकिस्तान को अरबों रुपए सालाना हम ज़र कमा के दे सकते हैं। लिहाजा वक्त ज़ाय किए बगैर हमारे जायज़ रास्तों को सेंट्रल एशिया तक खोला जाए। इसी तरह परमिट के ज़रिए और विज़िट वीज़ा के ज़रिए, जैसे चाइना को गिलगित से लोग जाते आते हैं, चित्राल से भी विज़िट वीज़ा के इंतजाम। डिप्टी कमिश्नर अपर चित्राल, डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल की निगरानी में जो ज़िली हुकूमत बनेगी उसकी निगरानी में, या तहसील हुकूमत हमारे पास है उनकी निगरानी में DC और उनका कोऑर्डिनेशन करके हमारे चित्राल स्काउट के कमांड में और बॉर्डर फोर्स के कमांड में, चित्राल पुलिस के कमांड में कोऑर्डिनेशन से और हर बॉर्डर के इलाके के लोगों से बात करके हमारे इन जायज़ तिजारत के रास्तों को खोला जाए, ताकि जल्द अज जल्द चित्राल के ताजर जो है ताजिकिस्तान के मरकज़ तक पहुँच सकें। जो पाकिस्तान में बनने वाले तो प्लास्टिक के काम, पाइप लाइन, सीमेंट, दूसरे जितने चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं, हम कबाड़ की चीज़ें, एक फुटबॉल के सामान, क्रिकेट के सामान बदख्शान नहीं ले जा सकते। ये पाबंदी चित्राल पर क्यों है। हालांकि गवादर से लेकर आपके नवा पास तक और दरे खैबर तक तमाम तिजारत के रास्ते ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ खुले हैं। इसी तरह सिंध साइड से भी, सिंध में भी, पंजाब के नाराबाद में और लाहौर के वाघा बॉर्डर पे और कश्मीर सियालकोट के रास्ते से भी हिंदुस्तान के साथ तिजारत जारी है। तो बदख्शान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया के तमाम ममालिक तक चित्राल के रास्तों को क्यों बंद रखा जाता है, मुझे इस पर निहायत अफसोस भी है। मैं हैरान भी हूँ और इन निहायत गमज़दा भी हूँ कि चित्राल के लोगों के रिज़्क़ और कारोबार के दरवाज़ों को बंद क्यों किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब इनायतुल्लाह असीर साहब और अब्दुल वली खान एडवोकेट साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें यानी रोड के हवाले से हुई, और चित्राल से जो हमारी रोड आगे जा रही है इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई के लिए, जो रोडों की अहमियत यानी पिछले अतवार में भी हुई थी और अब भी उन पे जो है अगर काम किया जाए और इनको खोला जाए, जिस तरह अब्दुल वली खान साहब और इनायतुल्लाह असीर साहब दोनों ने इस पे बात की कि यहाँ पे हमारी 2 तरफ़ा तिजारतें हुआ करती थी, यानी वहाँ से माल मवेशी और खुश मेवाजात, जेम स्टोन जो कि पाकिस्तान आती थी और उन पे मासूलात के मद में पाकिस्तान के लिए काफ़ी आमदन होती थी और स्पेशली चित्राल के लिए। तो इसी तरह यहाँ से भी जितने सामान जाते थे वो
کپڑے کے صورت میں ریشمی کپڑا ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جو یہاں سے گھی، آٹا، چینی وغیرہ، یہ اسی وجہ سے ہمارے کارخانے بھی کافی آباد تھے اور چترال کے بازار بھی آباد تھے۔ جس طرح اس کی اہمیت کو دیکھا جائے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ نہ صرف چترال کے لیے اہمیت کے حامل ہیں بلکہ پورے پاکستان میں یعنی کاروباری ہب جتنے بھی ہیں اور کارخانے جتنے بھی ہیں ان کے یعنی آکسیجن کا، جس طرح ایک بندے کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کارخانوں کو آگے لے جانے میں روڈوں کی اور کاروبار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس روڈ کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ توجہ دی جائے، ان روڈوں کو جو ہے صحیح طریقے سے بنایا جائے، جس طرح لوائی ٹنل اور دوسرے روڈ ہمارے بن چکے ہیں، تو اس کو آگے لے جاتے ہوئے چترال کے روڈوں کو بھی پائے تکمیل تک پہنچا کے اور انٹرنیشنل کاروبار کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔